بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کل یورپی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی اور اس میں 881 افراد جو تھے انہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی اور 6 افراد وہ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اور قرارداد کیا تھی کہ پاکستان نے جو قوانین بنائے ہیں ختم نبوت کے اوپر، توہین مذہب کے اوپر، قرآن پاک کی توہین کے اوپر، ان قوانین کو ختم کیا جائے، اور اگر وہ اس کو ختم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اوپر جو ہے وہ جی ایس پی کے تحت جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگیں گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 295C کیا ہے، کہ کس لیے انہوں نے قرارداد منظور کی، کہ کیا بات وہ کرنا چاہتے تھے۔ 295C کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے کہ اس شق کے مطابق، اس دفعہ کے مطابق، اس قانون کے مطابق جو ہے کوئی شخص توہین رسالت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی توہین رسالت کرے گا تو اس کو اس قانون کے تحت جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اسی طرح 295B کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قرآن پاک کی غلط تشریح نہیں کر سکتا۔ 295A کا مطلب ہے کہ کسی کو پاکستان کے اندر جو مذہب کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح 298 اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پاکستان کے اندر جو ہے صحابہ کرام جو ہے اس کی توہین کی جو ہے وہ اجازت نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ پاکستان نے جو قانون بنائے ہیں وہ اپنے مذہب کو دیکھ کر بنائے ہیں، اپنے جو اہلیان پاکستان ہیں ان کے جو ہے وہ جذبات کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اس کے اپنے قوانین ہیں، رولز ہیں، ریزولیشنز ہیں، جس کے تحت ہم لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا ملک چلا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یورپی پارلیمنٹ جس کے اندر 881 افراد شامل تھے کہ جنہوں نے ان قوانین کو ختم کرنے کا پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا، اور 295C کے تحت جو گرفتار افراد ہیں ان کو فی الفور رہا کرنے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی لگائی کہ اگر یہ پاکستان نہیں کرتا تو فوراً پاکستان کو جو ہے جی ایس پی کے تحت جو ہے اس کا جی ایس پی اس کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنس کہ پاکستان کو جو یورپی یونین کے اندر جو ہے پاکستان اپنا جو ہے یورپ کے اندر جا کر اپنا مال بیچتا ہے ٹھیک، اور اس قانون کے تحت جی ایس پی کے تحت انہوں نے جو چھوٹ دی ہے ان کو ٹیکس کی کہ وہ ٹیکس نہیں دے سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹ واپس لے لیں گے آپ سے۔ جس طرح ایران کے اوپر پابندیاں، ایران اپنا مال اگر وہاں پر بیچتا ہے تو اس کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس طرح پاکستان کو بھی جو ہے وہ ڈبل ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا اگر پاکستان نے ہماری بات نہ مانی۔ تو ہم لوگ یہاں پر یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کہنے پہ مجبور ہیں، اچھا اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر اگلے دن آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے اس شق کو بھی ختم کر دیا جائے، پھر اگلے دن آئیں گے اور کہیں گے قرارداد پاکستان جو ہے وہ جو قرارداد ہے اس قرارداد کو ختم کر دیا جائے، پھر اس کے اگلے دن آپ کہیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں سے اسلامی کا لفظ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں گے پاکستان کا آئین جو ہے اس کے اندر سیکولر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ تو یعنی آہستہ آہستہ آپ پاکستان کو جو ہے وہ لوگ سیکولر جو ہے اسٹیٹ بنانے کی طرف آئیں گے، اور جس طرح یورپ کے اندر ننگ دڑنگ ہے اور کھلی آزادی ہے اسی طرح وہ پاکستان کے اندر کہیں گے کہ جو مرضی جیسی مرضی وہ صحابہ کرام کے خلاف بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے معاذ اللہ، یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، یا اس طرح صحابہ کرام کی بے حرمتی کرے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس کو فریڈم سپیچ کے تحت جو اس کو آزادی حاصل ہوگی۔ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں، ہم سے وہ یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان جو ایک سیکولر اسٹیٹ بن جائے اور یہاں پر مذہب جو بالکل آزاد ہو جائے، جس کا دل چاہے جو وہ کرے۔ تو ان کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک گورنر تھا جس کا نام تھا سلمان تاطیر نے یہ کہا تھا کہ 295C معاذ اللہ اس قانون کو جو ہے اس نے کالا قانون کہا تھا، ختم نبوت اور توہین رسالت کے قانون کو اس نے کہا تھا کہ میں معاذ اللہ اپنی جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں۔ تو پھر پاکستان کے اندر ملک ممتاز حسین قادری شہید ناموس رسالت، انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ اگر تو اب یہ دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ تم سے نہ یہودی راضی ہو سکیں گے نہ کبھی عیسائی راضی ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی، ان کے مذہب کی تم جو ہے وہ پیروی کر لو۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔
یہاں پر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، فرانس نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے، وہی فرانس ہے جس کے لیے ہماری حکومت نے لبیک والوں کو اوپر جو ہے وہ ظلم و تشدد بھی کیا، گولیاں بھی ماری۔ اب وہی فرانس جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص جو فاتح مصر تھے، ان کے پاس ایک کاتب تھا جو ہے وہ عیسائی تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس کاتب کو بدل دو۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اس کے علاوہ میں کیسے کام چلاؤں گا، اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا امات نصرانی یوں، اگر یہ عیسائی مر گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو جو کام تم نے بعد میں کرنا ہے وہی کام تم پہلے کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سارا بھروسہ جو ہے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے ہماری حکومت نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے، اور لے کے پہلی حکومتوں نے قرضے ملک کو جو ہے یرغمال بنا دیا۔ کل وہ اس طرح جمع ہو کر کہیں گے کہ پاکستان اپنا ایٹمی بم جو ہے نا وہ ہمیں دے دے، پاکستان ہمیں یہ کر دے وہ کر دیں، تو کیا ان کی ہر بات ہی مانی جائیں گی؟ نہیں، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بھی ابھی بیٹھی ہوئی ہے، اور لائر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دانش مند لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مسئلے کے اوپر وہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ اب ان کو کیا کس انداز کے اندر جواب دینا۔ جواب ان کا واضح ہے، بالکل واضح، دو ٹوک الفاظ کے اندر ان کو کہہ دیا جائے کہ بھئی ہم اپنے آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں، اور یہ قوانین ہمارے مسلمان اور عاشقان رسول جو ہیں ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن پاک کا ادب اور احترام کرنا یہ ہمارے جذبات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان کے اندر بید بھی ہم نہیں برداشت کر سکتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر جو ہے وہ صحابہ کرام کی جو گستاخی ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ہم مسلمان ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، تو یہ تمام قوانین جو بنائے ہیں وہ ایک جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں، اور بالفرض اگر کسی موقع کے اوپر یہ جو ہے اس قانون کو ختم بھی کرتی ہے، تو جس دور کے اندر یہ قوانین نہیں ہوتے تھے تو اس وقت بھی کوئی گستاخی کرتا تھا تو گستاخ رسول کا سر جو وہ قلم کر دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں غازی المدین شہید کو دیکھ لیں آپ، انہوں نے گستاخ رسول کو مارا، اور اس سے پہلے 1400 سالہ ہماری تاریخ موجود ہے کہ جس وقت تو جو ہے قوانین ہی نہیں تھے۔ اور اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عراق کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور آپ جو ہے وہ ترک کی جو ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے اس وقت، وہ میں آپ کو صرف اس کا جو ہے نا نام ہی بتا دیتا ہوں، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ بھی بے شک کر لیجئے گا۔ تو یہ جو کتاب کا نام ہے ناموس رسالت، کتاب کا نام ہے ناموس رسالت۔ یہ بڑی بہترین اس سلسلے کے اندر جو ہے نا یہ کتاب ہے، تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر۔ تو آپ اس کو لا کر جو ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر کارنامے۔ اور ایک کتاب ہے وہ دین ہما اوست، دین ہما اوست، یہ کتاب کسی دور میں جو ہے ادارت المصطفیٰ سے چھپی تھی۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کا نا ٹائٹل دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں نا آپ اس کا ٹائٹل، یہ آپ دیکھیں نا دین ہما اوست، نیچے جو ہے یہ سارا گنبد شریف کی تصویر ہے، قرآن پاک کی تصویر ہے، اور نیچے جو ہے وہ یہ ادارت المصطفیٰ پاکستان جو ہے اس سے وہاں سے یہ کسی دور کے اندر چھپی تھی۔ اس کے اندر سارے مضامین وہی ہیں کہ جو عشق رسول کے اوپر ہے، گستاخ رسول کی سزا کے اوپر ہے، امت مسلمہ کے دبو حادی کے اوپر ہے، توہین رسالت کی شرعی سزا جو ہے وہ اس حوالے سے ہیں، اور از عرش نازک تر یہ ایک خاص مضمون ہے، رضا سک مصطفی صاحب کا اب یہ بھی پڑھنے والا مضمون ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو حضور علیہ صلاۃ والسلام اور دین متین سے سچی اور پکی دلی جو ہے وہ محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے جو شعار ہیں، مساجد ہیں، قرآن پاک ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ذات ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تک تو ویسے یورپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان جو اس جو ابھی فرانس نے گستاخی کی ہے تو پاکستان کے اندر جو کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں صرف سفیر کو نکالنے کے لیے، اگر قانون ہی بدلا تو پھر کیا معاملات ہوں گے، اور یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اور کس حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں، شاید ابھی اس کا جو ہے یورپ کا اندازہ نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے صرف ایک بات کی ہے، ان کو کہ ہولوکاسٹ کے اوپر جو ہے نا تمہیں جو بولنے، تم جو اپنے یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر بول نہیں سکتے، تو اس کے یہ جو قرارداد منظور کی کہ اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، ٹوٹل 19 پوائنٹ ہے کہ یہ عمران خان نے جو ہے وہ جو اس کو ہولوکاسٹ کے ساتھ کیوں جوڑ دی ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے ہاں کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ آپ کے قوانین ہیں، اسی طرح ہمارے بھی کچھ قوانین ہیں، ٹھیک ہے، تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔